ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاہد کرام صاحب میرے ساتھ مل کے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. مجاہد کرام ہم مدینہ منورہ کی پاک اور مقدس زیارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سفر کامیاب اور آپ کی یہ جو زیارتیں ہیں ان میں ثواب حاصل کریں. سب سے پہلی ہماری زیارت ہوگی مسجد قباء کی. وہاں پہ پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو قباء کے بارے میں بیان بتائیں گے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہے. قیامت والے دن اسے میں اپنی شفاعت سے جنت میں داخل کروں گا. آپ سرکار نے فرمایا کہ میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے. جس شخص نے ریاض الجنہ میں ایک سجدہ ادا کیا گویا اس نے جنت میں سجدہ ادا کیا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس نے جنت دیکھنی ہو وہ مدینہ منورہ دیکھ لے. اور اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جس شخص کو میں ایک بار جنت میں بھیج دوں گا وہ اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے. تو ہم جب یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے جب ہم جنت سے ہو آئیں گے تو ہم جہنم میں تو نہیں جا سکیں گے. اللہ پاک نے خود فرمایا. تو کوشش کیا کریں جس شبان جنت ریاض الجنہ سے ہو آئے ہیں اور کچھ نہیں جا سکے تو کوشش کریں جانے کی. لیڈیز کا جانے کا عشاء کے بعد نماز کے بعد بہت رش ہوتا ہے تو آپ کھانا کھا کے بالکل فریش ہو کے آپ بعد میں آ سکتے ہیں. یہ تقریباً 12-1 بجے تک ریاض الجنہ کے گیٹ کھلے رہتے ہیں تو لیڈیز عشاء کے بعد جا سکتی ہیں. تو جینٹس تو کبھی بھی جا سکتے ہیں. مجاہد کرام وقت کے امام مالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا تھا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں پر قدم مبارک پڑے ہوں گے. آپ کے الٹے ہی ہاتھ پر جنت البقی. جیسے ہی آپ کی روزے پر نظر پڑے درود و سلام پیش کرنا اور سلام پیش کرنا. یہ وہ شان والا قبرستان ہے جس میں ہمارے 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. آپ سرکار کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں بھی آرام فرما رہے ہیں. جنت کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سرکار کی پیاری بیٹی تھی وہ بھی اسی شان والے قبرستان میں آرام فرما رہی ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سرکار کے نواسے تھے وہ بھی اسی شان والے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی ذی النورین آپ سرکار کے جو داماد تھے آپ سرکار کے 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی ذی النورین سے ہوا تھا وہ بھی اسی شان والے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں. مجاہد کرام صبح فجر کے ٹائم حضور پاک کے روزے پر 70,000 فرشتے سلام پیش کرنے آتے ہیں اور جو ایک بار سلام پیش کر کے جاتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اگلے دن اور آتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں اور 5 ٹائم سلام بھی پیش کرتے ہیں. سارا دن بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور وہ آتے ہیں. اور فرشتے جو ایک بار سلام پیش کر کے جاتے ہیں اگلے دن اور آتے ہیں. ان کی قیامت تک باری نہیں آتی. میں بتا رہا تھا کہ وقت کے امام مالک انہوں نے مدینہ منورہ میں کبھی جوتا نہیں پہنا تھا. ان کی سوچ تھی کہ آپ سرکار کے کہیں قدم مبارک پڑے ہوں گے ہمارے ناپاک قدم ان کے اوپر نہ پڑ جائے. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار حج کیا تھا اور ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے راستے میں موت نہ آ جائے. ان کی خواہش تھی کہ مجھے اگر موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے تاکہ میں اس شان والے قبرستان میں آرام فرما سکوں. وہ بھی اسی شان والے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا تھا. آج ہم حرم میں جوتا پہن کے پھرتے ہیں. پاکستان میں ہم نے کبھی مسجدوں میں جوتا نہیں پہنا. یہاں آگے اوروں کو دیکھ کے ہم بھی ویسا کرنے لگ جاتے ہیں. کوشش کیا کریں
اوروں کو نہ دیکھیں۔ اس کے بعد حجاج کرام ہماری پہلی زیارت ہے مسجد قباء کی، دین اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء، جس کی بنیاد آپ سرکار نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی۔ آپ سرکار جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو سب سے پہلے قباء کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور سب صحابہ کرام، مدینہ منورہ کے سب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ سرکار ہمارے ہاں رکیں، ہمارے گھر پر قیام کریں۔ تو آپ سرکار کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ سرکار نے فرما دیا تھا کہ میری جو اٹھنی ہے قصبہ اٹھنی، اس کو میں چھوڑ دوں گا، جس بھی صحابی کے گھر کے پاس رک جائے گی، بیٹھ جائے گی، میں اسی صحابی کے گھر قیام کروں گا۔ تو جو آپ سرکار کی اٹھنی تھی قصبہ اٹھنی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رک گئی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ تو آپ سرکار نے اپنا پہلا قیام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر فرمایا تھا۔ وہاں پہ سب صحابہ کرام اکٹھے تھے، جمع تھے۔ سب صحابہ کرام نے آپ سرکار سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مکہ والے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، ہم اس نیکی سے محروم ہیں۔ الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں گے، پردے اکٹھے کر لیں، ایسا بھی الٹے سیدھے پردے اکٹھے کر لیں۔ کچھ زیارتیں ایسی ہیں ہم نے گاڑی کے اندر سے دکھانی ہے۔ یہ آپ کو ایک پیلے کلر کی مسجد نظر آئے گی بلڈنگ کے درمیان میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، یہ درمیان میں پیلے کلر کی جہاں ایک کرین لگی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ وہ عمر یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر مسجد عمر ہے، وہ عمر جن کو آپ سرکار سے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شان والے صحابی تھے، آپ جس راستے پر چلتے تھے وہاں سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی، یہ الٹے ہاتھ پر آپ تو جو نظر آئے گی 3 گنبد ہے مسجد کے، یہ دیکھیں اپنے الٹے ہاتھ پر نظر آ رہی ہے مسجد غمامہ۔ عربی میں بادل کو کہتے ہیں۔ یہ وہ شان والی مسجد ہے مسجد غمامہ۔ اس مسجد میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقتوں میں، آخری ایام میں عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور بادلوں والی مسجد کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد غمامہ میں ظہر یا عصر کی نماز جب پڑھایا کرتے تھے تو شدید دھوپ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، جنت میں سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ سرکار پر سایہ کیا کرتا تھا۔ اور اسی مسجد غمامہ میں آپ سرکار نے بارش کے لیے دعا فرمائی تھی، تو مسلسل 8 دن تک مدینہ منورہ میں بارش ہوتی رہی تھی۔ یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے، یہ 3 دروازوں والی مسجد ہے، ایک گنبد ہے، مسجد ذی نورین۔ اس مسجد کو 2 نور والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ 2 نور والی مسجد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی ذی نورین کے ساتھ ہوا تھا، جن کا نام ام کلثوم اور بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ وہ شان والے صحابی تھے۔ حضرت عثمان غنی ذی نورین رضی اللہ عنہ، آپ کو جب شہید کیا گیا تھا، آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس قرآن پاک پر آپ کے خون کے چھینٹے آج بھی موجود ہیں۔ ایک ملک ہے ازبکستان، اس کے شہر تاشکند میں وہ قرآن پاک آج بھی موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی ذی نورین رضی اللہ عنہ کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں گے، سبز گنبد والی مسجد آپ کو نظر آئے گی، مسجد بلال۔ یہ حضرت بلال حبشتاؤں کے نام سے منسوب ہے، اور یہ مسجد تاریخی پرانی مسجد نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال حبشتاؤں کے نام سے کوئی مسجد نہیں تھی، تو سعودی حکومت نے اس مسجد کا نام جو ہے مسجد بلال رکھ دیا ہے۔ 6 نمبر گیٹ ہے مسجد نبوی کا، 5 نمبر حمام ہے۔ 6 نمبر گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے تو مسجد غمامہ کو بھی آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، مسجد عمر، اور مسجد غمامہ کے پیچھے بھی 2 مسجدیں ہیں۔ جو کالے گنبد والی مسجد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، اس کے ساتھ برابر میں جو سنہرے گنبد والی مسجد ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، اور مسجد ذی نورین بھی۔ یہ ساری مسجدیں آپ سرکار کے زمانے سے بنی ہوئی ہیں، اور یہ مسجد بلال جو ہے یہ تاریخی نہیں ہے، یہ نئی تعمیر ہے، یہ مسجد بلال، کیونکہ یہ نیچے مارکیٹ بنی ہوئی ہے، نیچے مارکیٹ کا نام بھی بلال مارکیٹ ہے، اوپر مسجد کا نام بھی انہوں نے مسجد بلال رکھ دیا۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، باقی پیچھے والی مسجد ساری بند ہے۔ مسجد غمامہ بھی بند ہے، مسجد عمر، مسجد حضرت ابوبکر صدیق اور مسجد علی، یہ ساری مسجدیں بند ہیں۔ تو جا کر حضرت بلال حبشی وہ شان والے صحابی تھے
آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے، آپ کے قدموں کی جو آواز ہے وہ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی تھی۔ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ سرکار نے عرش معلیٰ پر کسی کے قدموں کی آواز محسوس کی تھی۔ آپ سرکار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ہم تو دو ہیں، یہ تیسرا کون ہے جس کے قدموں کی جو آواز ہے وہ ہمیں یہاں ساتویں آسمان پر سنائی دے رہی ہے؟ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پیارے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو اس وقت مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی جو آواز ہے وہ ہمیں یہاں عرش معلیٰ پر سنائی دے رہی ہے۔ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو آپ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ چلتے تو زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی جو آواز ہے وہ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی ہے؟ جس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربان جاؤں یا رسول اللہ، میں آپ پر میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، جب کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو بنا کے 2 رکعت جو نماز ہے وہ شکرانے کی ادا کرتا ہوں۔ میرا یہ عمل جو ہے میرے اللہ کو بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے قدموں کی جو آواز ہے وہ 7ویں آسمان پر سنائی دیتی ہے۔ اجاگر کرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ شان والے صحابی تھے، آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا کفار نے آپ پر بہت زیادہ تشدد کیے تھے، آپ کو گرم ریت پر تپتی ریت پر لٹا دیا گیا تھا، آپ پر اتنے زیادہ تشدد کیا کفار نے کہ آپ کی زبان جو ہے اس میں توتلاہٹ آ گئی تھی، آپ کی زبان جو ہے وہ توتلی ہوتی تھی۔ جب بھی آپ اذان دیتے تھے تو اشہد ان کی جگہ اشہد ان کہتے تھے، تو بعض صحابہ کرام نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان غلط دیتے ہیں، جس پر ایک بار آپ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اذان دینے سے منع فرما دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دن حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی تھی سورج نہیں نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا۔ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر تھک چکے تھے لیکن سورج نہیں نکلا تھا، تو صحابہ کرام پریشان ہو کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت بلال حبشی اپنے مصلے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور سورج ابھی تک نہیں نکلا، ہم ساری رات کروٹیں بدل بدل کر تھک چکے ہیں۔ تو آپ سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت بلال حبشی کو میرا پیغام دو کہ اذان دے۔ تو صحابہ کرام چلے گئے حضرت بلال حبشی کے پاس اور ان کو جا کر بتایا کہ آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ آپ اذان دیں۔ تو جیسے ہی حضرت بلال حبشی نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی تو اسی وقت طلوع سحر ہو چکی تھی، سورج نکل چکا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں 4 مرتبہ 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا۔ تمام مجاہد اپنے الٹے ہاتھ پر آپ توجہ رکھیں گے، مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یہ بڑا سارا میدان ہے، اس کو خاک شفا کا میدان کہتے ہیں۔ یہ وہ شان والا میدان ہے، جنگ تبوک کے بعد صحابہ کرام زخمی حالت میں اسی میدان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو صحابہ کو آپ سرکار نے حکم دیا تھا کہ اس میدان کی جو مٹی ہے، اس میدان کی جو خاک ہے وہ اپنے زخموں پر لگا لیں۔ تو جیسے ہی صحابہ نے اس میدان کی مٹی اپنے زخموں پر لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام صحابہ کو شفا مل گئی تھی اس میدان کی مٹی سے۔ ایک اس میدان کی مٹی سے صحابہ کے زخم ٹھیک ہوئے تھے، دوسرا جب اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی، بدر کا مقام جو ہے وہ مدینے سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، خاک شفا کا میدان اس کو کہتے ہیں، سارا علاقہ خاک شفا کا علاقہ ہے۔ تو بدر پہ جب جنگ لڑی گئی، وہاں پہ جب صحابہ کرام زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، تو اس زمانے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جایا کرتا تھا۔ تو بدر کے مقام پر جب آپ سرکار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہاں پر درخت ہیں کانٹے دار جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، تو درختوں کی جڑوں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا تھا جس کو آج روغن باللسان کہتے ہیں۔ جب یہ روغن باللسان جو ہے صحابہ نے اپنے زخموں پر لگایا تھا، جو صحابی بیمار ہوئے تھے بدر کی جنگ کے دوران، انہوں نے اس کو استعمال کیا، تو اس تیل سے، اس روغن باللسان سے بھی تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا مل گئی۔ اور آپ یقین کریں آج بھی الحمدللہ سرکار کی دعا سے یہ تیل نکل رہا ہے بدر کے مقام پر درختوں کی جڑوں سے۔ آج سعودی حکومت نے جب اس روغن باللسان پر تحقیق کی تو موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، ہر بیماری کا اس روغن باللسان کے اندر علاج ہے۔ تو یہ روغن باللسان اور سرما الاسمت اور اجوا کی گٹھلی کا پاؤڈر، یہ 3 تحفے ہمارے پاس گاڑی میں موجود ہیں، سب گاڑیوں میں ہوتے ہیں، تو ان کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں گے، ایک سفید کلر کی مسجد آپ کو نظر آئے گی، مسجد جمعہ۔
اپنا پہلا جمعہ آپ سرکار نے مدینہ منورہ میں اسی جگہ پر پڑھایا تھا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قباء, وہاں پر آپ 2 نفل پڑھیں گے. مسجد قباء سے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, جب آپ سرکار اس جگہ پر پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تھا. تو اسی جگہ پر اپنا پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں آپ سرکار نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسی جگہ پر پڑھایا تھا. تو اسی جگہ پر یہ مسجد جمعہ بنا دی گئی ہے. مسجد جمعہ اس کا نام ہے. اس کو نماز کے اوقات میں کھولتے ہیں, باقی اوقات میں یہ مسجد بند رہتی ہے. اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء, اور یہ سارا جو علاقہ ہے بنو نجار کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ سارا علاقہ بنو نجار کا علاقہ ہے. مسجد قباء جو ہے حجاج کرام اسلام کی, دین اسلام کی, ہمارے اسلام کی پہلی مسجد ہے. مطلب سب سے پہلے مسجد قباء بنائی تھی سرکار نے, مسجد نبوی بعد میں بنی. جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ سرکار مدینہ میں تشریف لائے تو قباء کے مقام پر آپ سرکار ٹھہرے تھے, جہاں پر مسجد قباء بنی ہے. ساری بستی کا نام قباء بستی. قباء کا مطلب ہے بلندی, اونچا. تو یہیں پر مدینہ منورہ کے تمام صحابہ نے آپ سرکار